امام الحرمین اپنی کتاب الشامل میں تحریر کرتے ہیں، مستند اور ثقہ راویوں میں ایک جماعت نے بیان کیا ہے کہ 3 آدمیوں نے باہم فیصلہ کیا کہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر کے اس سلطنت کو الٹ دینا چاہیے۔ ان میں سے ہر ایک نے ایک ایک گوشہ لیا۔ طاہر جنابی قرمتی نے بحرین کا علاقہ لیا، ابن مقنع خراسانی پاکستان نکل گیا اور حلاج نے بغداد کے صوبے پر نظر جمائی۔ اس لیے حاکم بغداد نے اس پر موت کی سزا کا حکم لگایا۔ علامہ ابن خلقان نے یہ کہہ کر اس روایت کو مسترد کر دیا ہے کہ ابن مقنع خراسانی حضرت منصور حلاج سے بہت پہلے گزرا ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی بھی ابن خلقان کی اس دلیل کو درست مانتے ہیں، مگر اس کے باوجود اپنی اس بات پر قائم ہیں کہ روایت کا ایک حصہ غلط ثابت ہونے سے پورے واقعے کی تکذیب نہیں ہوتی۔ اس طرح سلیمان ندوی کی نظر میں حضرت منصور حلاج بھی اسی تحریک کے داعی تھے جس کا دعویٰ ابو مسلم خراسانی، بابک خرمی اور ابن مقنع کرتے تھے۔ اب ہم ان لوگوں کی شخصیات کا مختصر جائزہ لیں گے جو خدائی کا دعویٰ کرتے تھے اور جن لوگوں کی صف میں حضرت منصور حلاج جیسے مواحد اور جہاں باز صوفی کو جبراً کھڑا کر دیا گیا ہے۔ ابو مسلم خراسانی ایک ایرانی سپہ سالار تھا جس نے امام ابراہیم بن محمد کی ایما پر خراسان میں بغاوت کا پرچم بلند کیا۔ مرو پر قبضہ کرنے کے بعد ابو مسلم خراسانی نے اموی فوجوں کو پے در پے شکست دی، یہاں تک کہ بنو امیہ کی خلافت کا خاتمہ ہو گیا اور پہلا عباسی خلیفہ ابو الصفا تخت خلافت پر جلوہ افروز ہوا۔ صفا کے دور حکومت میں ابو مسلم خراسانی کی طاقت بڑھتی چلی گئی، مگر جب صفا کے بعد اس کا بھائی منصور خلیفہ ہوا تو اس نے بڑی دشواریوں کے بعد ابو مسلم خراسانی پر قابو پایا اور پھر اس فتنہ گر انسان کو قتل کر کے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ ابو مسلم خراسانی کے ماننے والے کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ، خدا اس میں حلول کر گیا ہے۔ اسی عقیدے کی بنیاد پر ابو مسلم خراسانی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ ابو مسلم خراسانی کے بعد بابک خرمی کا نام آتا ہے۔ 813 عیسوی اور 842 عیسوی کے درمیان عباسی خلیفہ مامون الرشید اور مستعصم باللہ کے دور حکومت میں ایک نیم مذہبی اور سیاسی تحریک شروع ہوئی۔ تقریباً 25 سال تک یہ تحریک عالم اسلام کے لیے شدید پریشانیوں کا باعث بنی رہی۔ اس تحریک کا بانی بابک خرمی تھا۔ وہ آذربائیجان میں پیدا ہوا، بابک کے باپ کا مطر تھا اور وہ ایک کرائے کا سپاہی تھا۔ بابک اس سپاہی کی ناجائز اولاد تھا۔ وہ 10 سال تک اپنی ماں کے ساتھ رہا۔ 18 سال تک اس نے مویشی چرائے، پھر دوبارہ ماں کے پاس آ گیا۔ اس زمانے میں جاویدان بن سہرک خرمی قائد تھا۔ ایک دن جاوید بابک کی ماں سے ملنے آیا۔ اس نے 18 سال کے نوجوان کو دیکھا تو بہت زیادہ متاثر ہوا۔ جاویدان اپنی جن عیارانہ صلاحیتوں کے لیے مشہور تھا، وہی صفات بابک خرمی کے چہرے سے بھی روشن تھیں۔ جاویدان نے بابک کی ماں سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو اس کے حوالے کر دے۔ بابک کی ماں قائد کے حکم کو کس طرح ٹال سکتی تھی؟ وہ فوراً رضامند ہو گئی اور جاویدان کی بیوی نے ایک نوجوان کو دیکھا تو وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی، یہاں تک کہ بابک خرمی اور جاویدان کی بیوی کے درمیان ناجائز تعلقات قائم ہو گئے۔ پھر ایک دن جاویدان بن سہرک اور ابو عمران میں خونریز جنگ ہوئی۔ جاویدان شدید زخمی ہو کر مر گیا۔ جاویدان کی بیوی ایک نہایت عیار اور بول ہوس عورت تھی۔ اس نے شوہر کا دم نکلتے ہی اس تحریک کے حامیوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے انتہائی اثر انگیز تقریر کی۔ لوگو سنو، تمہارے قائد نے مرتے وقت میرے کان میں کہا تھا کہ وہ دنیا سے جا رہا ہے، مگر اس کی روح بابک کے جسم میں حلول کر جائے گی، اس لیے تم پر لازم ہے
کہ میرے مرنے کے بعد بابک کی اطاعت کرنا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں میری روح کی تائید ہمیشہ حاصل رہے گی۔ جاویدان کی بیوی نے ایسا طلسمی افسانہ تراشا کہ اس گمراہ فرقے نے بابک کے آگے سر جھکا دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک آوارہ نوجوان خرمیوں کا قائد بن گیا۔ پھر 201 ہجری میں بابک نے علم بغاوت بلند کیا اور آذربائیجان کی مسلم آبادی پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کی املاک کو جی بھر کر لوٹا گیا اور بے شمار مسلم عورتوں اور بچوں کو تہہ تیغ کیا۔ اس بزدلانہ فتح کے بعد باقی خرمی بھی بابک کے جھنڈے کے تلے جمع ہونا شروع ہو گئے، اور مقامی مسلمانوں کو اپنے جان و مال کے خوف سے مراغہ میں پناہ گزین ہونا پڑا۔ عباسی خلیفہ مامون الرشید نے بابک کی بغاوت کو کچلنے کے لیے کئی بار مختلف سالاروں کی قیادت میں فوجیں بھیجیں، مگر ہر مرتبہ اسلامی لشکر کو شکست ہوئی۔ مامون الرشید کے انتقال کے بعد خلیفہ مستعصم باللہ نے اسحاق بن ابراہیم کی قیادت میں فوج روانہ کی، جس نے خرمیوں کو شکست دی۔ 220 ہجری میں مستعصم باللہ نے اپنے سالار افیشن کو بابک کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ افیشن نے خرمیوں کے مریکز کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اس گمراہ فرقے کے ہزاروں پرستاروں کو تہہ تیغ کر ڈالا۔ بابک فرار ہو کر پہاڑوں میں جا چھپا۔ ایک دن کسی کسان نے اسے پہچان لیا اور شکار کے بہانے اسے بابک کو افیشن کے حوالے کر دیا۔ افیشن بابک کو لے کر بڑی شان سے سامرا میں داخل ہوا، اور پھر اس وقت کے دستور کے مطابق عالم اسلام کے دشمن کو ہاتھی پر بٹھا کر پیادوں اور سواروں کے جلوس کے ساتھ مختلف راستوں سے گزار کر خلیفہ مستعصم باللہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ پہلے بابک کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، بعد میں اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ خلیفہ مستعصم باللہ اس معاملے میں اس قدر غضبناک تھا کہ اس نے بابک کا سر خراسان بھیج کر مختلف شہروں میں تشہیر کروائی، اور اس کا دھڑ سامرا کی ایک عام گزرگاہ پر لٹکا دیا گیا۔ بابک کی موت کے بعد خرمیوں میں سے اکثر مسلمان ہو گئے، اور بعض نے قرامطہ اور اسماعیلیہ فرقوں کے مسلک کو اپنا لیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ بابا خرمی ایک مضبوط ارادے کا انسان تھا۔ قتل کرتے وقت جب اس کا ایک ہاتھ کاٹا گیا تو اس نے بہتا ہوا خون اپنے چہرے پر مل لیا۔ بابک کا یہ عمل اس لیے تھا کہ وہ موت کے خوف سے چہرے پر ظاہر ہونے والی زردی پر اپنے خون کا پردہ ڈال دے، تاکہ لوگ اسے بہادر کہہ کر پکاریں اور یہ الزام عائد نہ کریں کہ موت کی دہشت سے اس کا چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ ہم نے عقیدہ حلول کے ماننے والے دو گروہوں کے مختصر حالات بیان کر دیے۔ ابو مسلم خراسانی بھی ایک بدکار انسان تھا، اور بابا خرمی بھی اپنی سنگ دلی اور سیاہ کاری میں ایک مثال کی حیثیت رکھتا تھا۔ جن مورخین نے حضرت منصور حلاج کو اس فہرست میں شامل کیا ہے، وہ ایسا کوئی واقعہ پیش کر دیتے جس سے حضرت حسین بن منصور کے قدموں کی لغزش کا اظہار ہوتا ہو۔ حضرت منصور حلاج عین شباب میں بھی پارسا تھے، اور اس وقت بھی یہی پاکیزگی برقرار تھی جب کچھ بے خبر اور نادان لوگ انہیں پرستش کی حد تک چہنے لگے تھے۔ حضرت منصور حلاج کے مخالفین نے انہیں بدترین القاب سے یاد کیا، مگر کسی ایک دشمن نے بھی آپ پر سیاہ کاری کا الزام عائد نہیں کیا۔ ابو مسلم خراسانی اور بابا خرمی کے علاوہ اس قسم کی تحریکوں کے تمام داعی انتہائی درجے کے زناکار، شرابی، سفاک اور قاتل ہوتے تھے۔ پھر یہ کیسا ظلم ہے کہ ایک مجذوب الحال عاشق کو شیطان صفت لوگوں سے تشبیہ دی گئی۔ اب آخری شخص ابن مقنعہ خراسانی باقی رہ جاتا ہے، جس کا مختصر تعارف یہ ہے کہ عباسی خلیفہ مہدی بن منصور کے عہد حکومت میں ایک شخص ہاشم نے خدائی کا دعویٰ کیا، جس کے سبب بڑے ہنگامے کھڑے ہوئے۔ اس فتنہ گر انسان کا قول تھا
خدا کبھی کبھی انسانوں کے جسم میں حلول کر کے اپنی قدرت کا جلوہ دکھاتا ہے۔ حضرت آدم اور ان کے بعد آنے والے پیغمبروں میں خدا بحیثیت موجود تھا۔ آخری زمانے میں خدا ابو مسلم خراسانی کی شکل میں ظاہر ہوا، اور اب وہی خدا میرے پائکر میں جلوہ گر ہے۔ ہاشم انتہائی بدصورت انسان تھا۔ اپنی کریہ المنظری کو چھپانے کے لیے وہ ہمیشہ ایک سنہری نقاب پہنے رہتا تھا، اس لیے مقناع کے لقب سے مشہور ہوا۔ مقناع کا مطلب ہے نقاب پوش۔ مقناع کے آبائی وطن کا تو پتہ نہیں چلتا، مگر وہ خراسان میں رہا کرتا تھا، اس لیے اسے مقناع خراسانی کہتے ہیں۔ اس نے سب سے پہلے خراسانی باشندوں کے سامنے خدائی کا دعویٰ کیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں سادہ لوح انسان گمراہ ہو گئے۔ پھر مقناع کی تحریک نے بڑی شورشیں بپا کیں۔ خراسان کے علاوہ شام اور عراق اور ایران بھی فتنوں کی لپیٹ میں آ گئے۔ مقناع نے اپنے خدائی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ایک چاند بنایا تھا جو چاہے نقشب سے طلوع ہو کر 2 ماہ تک غروب نہیں ہوتا تھا۔ دراصل مقناع ایک کیمیا گر تھا، اور اس نے چند کیمیائی مادوں کو ملا کر ایک دائرہ نما چیز تخلیق کی تھی جسے وہ چاند کہا کرتا تھا۔ کم عقل لوگ اس روشن دائرے کو دیکھ کر مقناع کے خدائی دعوے پر ایمان لے آئے۔ عباسی خلیفہ نے 161 ہجری میں معاذ بن مسلم اور سعد حرشی کو مقناع کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ جب محاصرے نے طول پکڑا اور مقناع خراسانی زندگی سے مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے پیروکاروں کو آگ روشن کرنے کا حکم دیا۔ اسی دوران مسلم سپاہی قلعے میں داخل ہو گئے اور ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ کچھ لوگ اس کے قریب تھے اور سمجھ رہے تھے کہ آگ روشن کرنے کے بعد مقناع اپنی خدائی کا نیا کرشمہ دکھائے گا، مگر اس وقت اندھے پجاری حیرت زدہ رہ گئے جب ان کا خدا بھڑکتی ہوئی آگ میں کود گیا۔ مسلم سپاہی بھی پوری طرح مستعد تھے۔ جیسے ہی مقناع خراسانی بھڑکتے ہوئے شعلوں میں کودا، مسلم سپاہی بھی آگ میں کود پڑے اور خدائی کے دعوے دار کا سر کاٹ لیا۔ باقی جسم خود اس کی دہکائی ہوئی دوزخ میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ بعد میں مقناع خراسانی کا سر خلیفہ مہدی کے دربار میں بھیجا گیا، اور اس طرح یہ خوفناک فتنہ اپنے عبرت خیز انجام کو پہنچا۔ یہ تھا اس شخص کا مختصر احوال جو حضرت منصور حلاج کی پیدائش سے 83 سال پہلے مر چکا تھا۔ پھر بھی ہمارے تاریخ نویسوں نے مقناع خراسانی کو نہ صرف حضرت منصور حلاج کا ہم اثر قرار دیا بلکہ دونوں میں ملاقات بھی ثابت کروا دی۔ اس منصوبے کو بھی ظاہر کر دیا جس کے مطابق مقناع خراسانی اور حضرت منصور حلاج نے اپنی اپنی خدائی کے لیے علاقے تقسیم کر لیے تھے۔ سید سلیمان ندوی نے امام الحرمین کی تصنیف الشامل کے حوالے سے جس منصوبے کا ذکر کیا ہے، اس میں تیسرا فریق طاہر قرمطی تھا۔ مصنف کے قول کے مطابق طاہر نے اپنی فتنہ انگیزیوں کے لیے بحرین کا علاقہ منتخب کیا۔ اس کا پورا نام ابو طاہر قرمطی الجنابی تھا اور وہ 294 ہجری میں پیدا ہوا۔ اب اس روایت کی ضعیفی کا یہ عالم دیکھیے کہ تمام معتبر اور غیر معتبر تاریخیں اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت منصور حلاج کو 301 ہجری میں حوالہ زنداں کیا گیا تھا۔ اس وقت طاہر قرمطی کی عمر صرف 7 سال تھی۔ کیا ایک کم سن بچہ حضرت منصور حلاج سے مل کر سلطنت بغداد کے خلاف سازش کا منصوبہ بنا سکتا ہے؟ اہل نظر غور فرمائیں کہ یہ کیسی بول عجبی ہے۔ ان تاریخی روایات سے قطع نظر حضرت منصور حلاج 301 ہجری میں گرفتار ہوئے اور انہیں زندان کی تاریکیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ حضرت حسین بن منصور کی گرفتاری کے حسب ذیل اسباب بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا سبب یہ کہ حضرت منصور حلاج قرآن کے مثل آیت بنانے کا دعویٰ کرتے تھے۔ مورخ خطیب بغدادی نے
اس روایت کو ابن باکویا صوفی شیرازی کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ ابن باکویا نے ابو زرعہ طبری سے سنا اور ابو زرعہ طبری نے محمد بن یحییٰ رازی سے سنا، گویا دو واسطے درمیان میں آئے۔ بعد میں آنے والے محققین نے ابن باکویا شیرازی محمد بن یحییٰ رازی کے بارے میں چھان بین کی تو یہ دونوں اشخاص غیر ثقہ ثابت ہوئے۔ ابن باکویا شیرازی کو حکایتیں بیان کرنے میں شہرت حاصل تھی، محدثین اس کا اعتبار نہیں کرتے تھے۔ اس طرح محمد بن یحییٰ رازی بھی کمزور اور ضعیف روایتیں بیان کرتے تھے۔ اس لیے حضرت منصور حلاج پر یہ الزام کہ وہ قرآن جیسی آیات بنانے کا دعویٰ کرتے تھے محض ایک الزام اور تہمت ہے۔ واضح رہے کہ حضرت منصور حلاج 301 ہجری میں گرفتار ہوئے اور 310 ہجری میں آپ کو پھانسی دے دی گئی۔ اس طرح آپ کا قید و بند کا زمانہ 9 سال پر محیط ہے۔ اس قدر طویل اسیری کے دوران سینکڑوں بار آپ پر مقدمے کی سماعت ہوئی، مگر یہ الزام ثابت نہیں کیا جا سکا کہ حضرت منصور حلاج قرآن کے مثل آیت بنانے کا دعویٰ کرتے تھے۔